ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب اخذ لیا، وَإِذْ اور جب اخذ لیا اللہ تعالی نے میثاق پختہ عہد پختہ اقرار النبیین انبیاء علیہم السلام سے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اور جب اللہ تعالی نے انبیاء علیہم السلام سے پختہ عہد اور پختہ اقرار لیا۔ لما کہ جو آتیتو دوں گا میں کم تمہیں، لما آتیتکم جو میں تمہیں دوں گا، من کتاب کتاب و حکمہ اور نبوت، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ کہ میں تمہیں کتاب اور نبوت عطا کروں گا، ثم پھر جاء تشریف لائیں گے، کم تمہارے پاس، ثم جاءکم پھر تمہارے پاس تشریف لائیں گے، رسول رسول ایک عظیم الشان رسول، مصدق جو تصدیق کرنے والے ہوں گے، مصدق جو تصدیق کرنے والے ہوں گے، لما اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے تو وہ اس کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، لتؤمنن تو تم ضرور بالضرور ایمان لانا، بھی ان پر، وَلَا تَنْصُرُنَّ اور ضرور بالضرور ان کی مدد اور ان کی نصرت کرنا۔ قال اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اَأَقْرَرْتُمْ کیا تم نے یہ اقرار کیا، اَأَقْرَرْتُمْ کیا تم نے اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ اور لیا تم نے، عَلَى ذَلِكُمْ اس پر، اسری میرا عہد، اَأَقْرَرْتُمْ کیا تم نے اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اسری اور کیا تم نے اس پر میرا عہد لیا، قالوا تو وہ بولے، اقررنا ہم نے اقرار کیا، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فاشہدوا اب تم گواہ رہو، فاشہدوا اب تم گواہ رہو، وَأَنَا اور میں بھی، معکم تمہارے ساتھ، من الشاہدین گواہ ہوں، تم بھی اس پر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ اس پر گواہ ہوں۔ یہ جو جس عہد کا یہاں پر تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام سے لیا، یہ کس سے لیا، کس کے بارے میں لیا؟ اس کے بارے میں دو اقوال ہیں، اور دونوں اقوال اپنی جگہ بالکل درست ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر نبی سے یہ عہد اور اقرار لیتے تھے کہ تمہارے بعد ایک نبی اور آئے گا، تو اگر تم اس کا زمانہ پاؤ تم اس پر ایمان لانا اور تم اس کی مدد اور نصرت کرنا۔
کیا تم اس بات کو مانتے ہو، اقرار کرتے ہو کہ تم اس پر ایمان لاؤ گے اور تم اس کی نصرت اور مدد کرو گے؟ تو نبی اقرار کرتے تھے کہ یا باری تعالیٰ، میرے بعد جو بھی نبی آئے گا تو میں اس کا اقرار، اس کی میں تصدیق بھی کروں گا، ایمان بھی لاؤں گا، نصرت اور مدد جو بھی ہو سکے گی میں وہ بھی کروں گا۔ اس طرح ہر نبی سے بعد والے نبی کے بارے میں اقرار لیا جاتا رہا، اور بعد والا نبی جو ہوتا تھا وہ پہلے والے نبی کی تصدیق بھی کرتا تھا، اور اس کے پاس جو کچھ تعلیم اور کتاب ہوتی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا تھا۔ تو ایک مطلب تو یہ ہے، اور یہ مطلب بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ ہر نبی سے بعد والے نبی کے بارے میں تصدیق بھی لی گئی، اقرار بھی لیا گیا، اور ایمان اور نصرت سب کا اقرار لیا گیا، اور ہر نبی نے اقرار کیا۔ چنانچہ ہر بعد والا جو نبی ہوتا تھا وہ پہلے والے نبی کی تصدیق کرتا تھا، وہ پہلے نبی کی، بعد والا نبی پہلے نبی کی تصدیق کرتا تھا۔ ایک معنی یہ ہے کہ یہ جو اقرار لیا گیا ہے یہ تمام انبیاء علیہم السلام سے لیا گیا، اور تمام انبیاء علیہم السلام سے اقرار لیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ آئیں گے اور تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور تم نے ان کی نصرت اور مدد کرنی ہے۔ اب جہاں تک تو تعلق ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا، تو تمام انبیاء علیہم السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے۔ چنانچہ آسمانوں پر ان کی ملاقاتیں ہوئیں، یا بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء علیہم السلام کو جمع کیا گیا تاکہ اس ایمان کا اظہار ہو جائے۔ سب انبیاء علیہم السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر بنفس نفیس موجود پایا، آپ پر ایمان کا انہوں نے اظہار کیا اور اللہ کے اس اقرار کو پورا کیا۔ یہ دو معنی ہیں، دونوں ٹھیک ہیں، بالکل ایسا ہوا۔ ہر نبی سے انفرادی اقرار بھی ہوا، اور تمام انبیاء علیہم السلام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کا اقرار بھی ہوا۔ چنانچہ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سب انبیاء علیہم السلام کے اوپر جو فضیلت ثابت ہوتی ہے، بلکہ افضلیت ثابت ہوتی ہے، اس کا اظہار بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اقرار صرف ان کی حد تک نہیں تھا، بلکہ یہ اقرار پھر انہوں نے اپنی قوموں کو بھی اور اپنی امتوں کو بھی بتایا کہ بھائی ہم نے اللہ سے اقرار کیا ہے کہ جو آخری نبی آئیں گے ہم ان پر ایمان لائیں گے، تو ہم موجود ہوں تو ٹھیک ہے ہم ایمان لائیں گے، اور اگر ہم موجود نہ ہوئے اور تم موجود ہوئے تو تم نے ایمان لانا ہے، تم نے ایمان بھی لانا ہے اور تم نے نصرت بھی کرنی ہے۔ چنانچہ یہ اقرار صرف نبیوں کی حد تک نہ رہا، بلکہ نبیوں کے توسط سے ان کی قوموں تک بھی ہوا۔ اسی لیے اللہ پاک بعض جگہوں پر قرآن کریم میں فرماتے ہیں اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ خاص طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اکثر انسانوں کو متوجہ کر کے کہتے ہیں کہ تم نے جو اقرار کیا ہے اس کو پورا کرو۔ ہم پڑھتے رہیں گے، یہ چیزیں سامنے آئیں گی آہستہ آہستہ، جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ یہ سب چیزیں سامنے آئیں گی۔ تو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب اللہ تعالیٰ نے لیا میثاق، پختہ اقرار، النبیین انبیاء علیہم السلام سے، لما آتیتکم من کتاب، کہ جو میں تمہیں کتاب دوں، وحکمت، اور نبوت دوں، ثم جاءکم، پھر آئیں گے تمہارے پاس، رسول، ایک رسول، اور ایک رسول سے بعد میں آنے والا رسول بھی مراد ہے، اور ایک رسول سے آخری رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی مراد ہیں۔ مصدق لما معکم، اور وہ تصدیق کرنے والے ہوں گی اس سب کی جو تمہارے پاس موجود ہے۔ اچھا، ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، آج ہی پڑھیں گے۔ پھر ہم سے اقرار کروایا گیا، ابھی ہم پڑھیں گے ہم سے اقرار، کہ یہ تمام انبیاء علیہم السلام جو گزرے ہیں ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی کا حصہ ہے، اسی کا صرف یہ نہیں کہ تمام اقوام حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائیں گی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تمام انبیاء پر بھی ایمان لائے گی۔
یہ دونوں حصے ہیں. جب ہر نبی تصدیق کر رہا ہے پہلے نبی کی تو اس کی قوم بھی تصدیق کرے گی، اور تمام انبیاء علیہم السلام پچھلی اقوام پچھلے انبیاء کی تصدیق کر رہے ہیں تو یہ امت تمام انبیاء کی تصدیق کرے گی، ایمان بھی لائے گی اور تصدیق بھی کرے گی. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں کتاب، یہ جو میں تمہیں کتاب دوں اور نبوت دوں، ثم جاءکم، پھر آئیں گے تمہارے پاس رسول، ایک رسول، مصدق لما معکم، جو تصدیق کرنے والے ہوں گے اس سب کی جو تمہارے پاس موجود ہے. لتؤمنن بہ، تو ضرور بے ضرور تم اس پر ایمان لانا، ولتنصرن، اور ضرور بے ضرور تم اس کی مدد اور نصرت کرنا. انبیاء علیہم السلام کا معاملہ یہ ہے، وہ تمام چیزیں کہ جن کا انبیاء کے ساتھ ہونا مصدقہ ہے، مصدقہ ہے، تمام وہ چیزیں، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم لیتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، مصدقہ، رسالت دی، مصدقہ، تورات دی، مصدقہ، آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت ملی، مصدقہ. اسی طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے، اور وہ جو معجزات تھے دو بڑے معجزات تھے، ایک ید بیضاء اور ایک عصا، مصدقہ. جو چیزیں مصدقہ ہیں ان پر تو فردن فردن ایمان لانا ضروری ہے، اور جو چیزیں مصدقہ نہیں ہیں لیکن منسوب ہیں ان کی طرف، ان کا کم از کم احترام ضروری ہے، جب تک کہ کسی واضح دلیل سے ان کا انکار ثابت نہ ہو جائے. اگر واضح دلیل سے ثابت ہو جائے کہ یہ غلط بات ہے جو نبی کی طرف منسوب ہوئی ہے تو پھر اس کا رد ضروری ہے، لیکن اگر کسی مصدقہ ذریعے سے اس کی تردید ثابت نہیں ہوتی پھر کم از کم احترام ضروری ہے، استہزاء نہیں ہونا چاہیے. انبیاء علیہم السلام کو جو کچھ ملا اللہ کی طرف سے ملا، اور نبیوں کو بعد میں حکم دیا گیا کہ تم نے تصدیق کرنی ہے اس کو سچا ماننا ہے. انبیاء علیہم السلام کو حکم دیا گیا کہ تم نے اس کو سچا ماننا ہے، تصدیق کرنی ہے. تو جو چیزیں مصدقہ ہیں ان پر ایمان، اور جو مصدقہ نہیں ہے کم از کم احترام، کم از کم احترام. لتؤمنن بہ، تم ضرور بضرور ان پر ایمان لانا، ولتنصرن، اور ان کی مدد اور نصرت کرنا. قال، پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اقررتم، کیا تم نے اس کا اقرار کیا، واخذتم علی ذلکم اسری، اور اس پر میرا عہد لیا. قالوا، سب انبیاء علیہم السلام فرمانے لگے، اقررنا، جی باری تعالی ہم نے آپ سے اقرار کیا. قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فاشہدوا، پھر تم بھی گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی اس پر گواہ ہوں. اب یہ الفاظ بڑے سخت ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آ رہے، ہم اس کو بڑا آسانی سے پڑھ رہے ہیں. گواہی کا مطلب کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ انبیاء علیہ السلام سے سوال کریں گے، ہاں جی بتائیے میری آپ سے یہ باتیں ہوئی تھیں، پوری کی ہیں آپ نے؟ وہ 22ویں پارے میں ہم پڑھیں گے، 21ویں پارے میں، لیسأل الصادقین عن صدقہم، بلکہ اس سے پچھلی آیت ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، انبیاء سے ہم نے میثاق لیا، وَمِنْكَ، آپ سے، وَمِن نوح وَإِبْرَاہیم وَمُوسَى وَعِیسَى ابْنِ مَرْیَم وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِیثَاقًا غَلِیظًا، پختہ عہد لیا. لیسأل الصادقین عن صدقہم، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بارے میں پوچھیں گے. پھر یہ جو ہے نا، گواہ رہو، میں بھی گواہ ہوں، تم بھی گواہ رہو، میں بھی گواہ ہوں. کیوں؟ قیامت کے دن پھر سوال ہوگا اس پر. فمن، پس جس نے، تولا، منہ پھیرا، روگردانی کی، بعد ذلک، اس کے بعد. اب انبیاء علیہم السلام روگردانی کرنے والے نہیں ہیں، وہاں تو تصور ہی محال ہے. انبیاء علیہم السلام سے تصور ہی محال ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے اقرار سے روگردانی کریں. چنانچہ تمام انبیاء علیہم السلام ایمان لائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور اللہ رب العزت نے اس ایمان کے اظہار کے لیے اپنی قدرت کاملہ سے بیت المقدس میں ان سب کو جمع فرمایا. بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ نے بنفس نفیس تمام انبیاء ارواح نہیں تھی،
پورے وجود کے ساتھ ان کو جمع کیا کہ لو بھائی اب وہ جو اقرار ہوا تھا نا، اب اس اقرار کی تصدیق کا وقت آیا چاہتا ہے اور اس کے مشاہدے کا وقت آیا چاہتا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سب انبیاء علیہ السلام ایمان لائے، اور بلکہ بعض انبیاء علیہ السلام نے کھڑے ہو کر تمام انبیاء کو مخاطب کیا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کے بارے میں ہم سے اقرار اور عہد لیا گیا، اور ہم اللہ کے اس عہد اور اقرار کو پورا کر رہے ہیں، ہم ان پر ایمان لا رہے ہیں، ہم ان پر باقی جو کچھ بھی تھا وہاں پر آپ کا وہاں پر نماز پڑھانا، یہ سب اس کی تائید و تصدیق تھی۔ فمن، پس جس نے تولا روگردانی کی، من بعد ذلک، اس کے بعد جس نے روگردانی کی، فاولئک، تو وہ هم الفاسقون، وہی ہیں جو نافرمانی کرنے والے ہیں۔ ہاں تو انبیاء علیہ السلام سے تو محال ہے، ہاں قوموں نے یہ غلطی کی ہے، قومیں اس عہد سے پھری ہیں، قومیں اس اقرار سے پھری ہیں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ فاسق ہیں۔ افغیر الدین اللہ، کیا، فا بھلا، غیر علاوہ، غیر علاوہ، دین اللہ، یبغون، وہ چاہتے ہیں، افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ وہ کچھ اور چاہتے ہیں؟ کیا اللہ کے دین کے علاوہ وہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ وَلَهُ، جبکہ اسی اللہ کے اسلم، فرما بردار ہیں، من، وہ سب، فی السماوات، جو آسمانوں میں ہیں، والارض، اور زمینوں میں ہیں، آسمانوں اور زمینوں کی تمام مخلوقات اس اللہ کی فرما بردار ہیں، طوعا، چاہے خوشی سے، وکرہن، چاہے ناخوشی سے، چاہے خوشی سے چاہے ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف، یرجعون، لوگ لوٹائے جائیں گے۔ یاد رکھیں ہم خود بہت سی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں کرہن ہمیں ماننا پڑتا ہے، وہاں طوعا نہیں ہوتا، کرہن ہوتا ہے لیکن ماننا پڑتا ہے۔ یہ لفظ قرآن میں ویسے ہی نہیں آیا۔ مثلا ہمارے قریبی دنیا سے جاتے ہیں، ہم نہیں چاہتے وہ جائیں، ہم نہیں چاہتے، قطعاً نہیں چاہتے کہ ہمارے قریبی جائیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر سوچیں نا کہ یہ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے تو دل کو کوئی ہول اٹھتا ہے، نہیں یا اللہ یہ نہیں، یا اللہ یہ نہیں، یا اللہ یہ نہیں۔ اور بہت قریبی عزیز فوت ہوتا ہے نا تو بندے کے ذہن میں عجیب و غریب باتیں آتی رہتی ہیں، عجیب و غریب وہ شکوے کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ہمارے قریبی عزیز ہیں، تقریباً 1.5 ماہ 2 ماہ پہلے غالباً ان کی حالیہ فوت ہوئی، رشتے میں میرے وہ ماموں اور خالو اور اس طرح ہی لگتے ہیں، تو ان کی حالیہ بالکل ابھی جوان سی تھی، مطلب بہت بڑی عمر نہیں تھی، کوئی 45-46 سال ایسے ہی، بہت متحرک اور بہت بڑی ذمہ داری انہوں نے اٹھائی ہوئی تھی۔ اس خاتون نے بچیوں کا ادارہ تھا اور بہت بڑا ادارہ تھا، اور ادارے کا سارا نظم اس نے اٹھایا ہوا تھا، اور ان کے اجتماعات ہوتے تھے جب سالانہ پروگرام، تو حالانکہ گاؤں دیہات، تو جو مہمان آتے تھے نا، مہمانوں کی تعداد 8,000 10,000 ہوتی تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا انتظام وہ خاتون، اور بے شک اس کے ساتھ معاون بھی ہوتے تھے، لیکن اصل جو تھی وہ سینٹرل کمانڈ جسے آپ کہہ لیجئے وہی تھی۔ اچانک بیمار ہوئیں، 2-4 دن بیمار ہوئیں، بس فوت ہو گئی، وہ کسی کو یقین ہی نہ آئے۔ طبیعت خراب ہوئی تو سوچنے لگے کہ ان کو لاہور لے چلیں، تو وہاں جو ڈاکٹر تھے انہوں نے کہا اتنی کوئی سیریس طبیعت نہیں ہے کہ ان کو لاہور لے کے جائیں، یہیں پر وہ کامرا ہے، وہاں پر آرمی میڈیکل سینٹر ہے، وہیں پر تھوڑا سا ٹریٹمنٹ ان کا ہونا شروع ہوا۔ اچانک جب اتنی خراب ہوئی کہ طبیعت فوت ہو گئی، تو میں تعزیت کے لیے گیا بعد میں، تو مجھے کہنے لگے یار میں ایک عجیب بات بتاؤں، میرے لیے اللہ سے معافی مانگو، میں بھی مانگتا ہوں۔
کہ اللہ خیر. کہنے لگے میرے ذہن میں نا عجیب عجیب وسوسے آتے تھے. یا اللہ میری ہی بیوی یہی. کہتا میں دیکھتا ہوں بزرگ خواتین کہ اگر وہ دنیا سے چلی جائیں تو شاید کوئی اتنا فرق نہ پڑے. تو میں سوچتا ہوں کہ اللہ ان میں سے کسی کو لے جاتا. یہ کرہن ہے. لیکن یا اللہ آمنا بے شک نہیں ہمارا دل مانتا، لیکن آپ کا حکم ہے. ہم کوئی بحث نہیں، کوئی لڑائی نہیں، بس ذہن انسان ہے تو ذہن میں شکوہ سا آ جاتا ہے. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے پردہ فرما گئے کوئی نہیں چاہتا تھا، اور یہاں تک کہ صحابہ کرام نے کہا، کسی نے کہا نا کہ چلے گئے ہیں دنیا سے، آپ پردہ فرما گئے ہیں تو مار ڈالیں گے، قتل کر دیں گے. لیکن پھر ماننا پڑا کہ ہاں یہ ہو چکا ہے، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. یہ کرہن ہے، ماننا پڑے گا. وَلَهُ أَسْلَمَ اسی کی فرما بردار ہیں. مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ بڑھاپا ہے، کرہن ہے. ہر بندہ جوان رہنا چاہتا ہے، کوئی بوڑھا نہیں ہونا چاہتا، جوان رہنا چاہتا ہے. نہیں بھائی ہونا پڑے گا. وَلَهُ أَسْلَمَ اور اسی کی فرما بردار ہیں. مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وہ سب جو آسمانوں میں ہیں، وَالْأَرْضِ و زمینوں میں، طَوْعًا وَكَرْهًا خوشی سے یا ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے. اگلی آیت ہم پہلے پڑھے ہوئے ہیں، بہت آسان ہے اسی لیے میں پڑھ لیتا ہوں. قل آپ فرمائیے آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ تعالی پر، وما اور جو انزلا نازل کیا گیا، اتارا گیا، علینا ہم پر، وما انزل علینا اور ہم اس پر ایمان لائے جو ہم پر اتارا گیا، وما انزل اور جو اتارا گیا، علی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط اور ان کی اولادیں، اور ان کی اولادوں پر جو کچھ اتارا گیا اللہ کی طرف سے ہم اس سب پر ایمان لائے. وما اوتیا وما اور جو کچھ اوتیا دیا گیا، موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وعیسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. وما اوتیا موسیٰ وعیسیٰ اور جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. والنبیون اور انبیاء علیہم السلام کو جو کچھ دیا گیا، من ربہم ان کے رب کی طرف سے ہم اس سب پر ایمان لائے. یہ ہے تصدیق جو قوموں سے کروائی گئی. ایک تو انبیاء تصدیق کرتے ہیں نا، اور ایک قومیں تصدیق کرتی ہیں. لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، بینا درمیان، احدین کسی ایک کے بھی، منہم ان میں سے، ان انبیاء علیہم السلام میں سے ہم کسی ایک کے درمیان بھی فرق اور تفریق نہیں کرتے، یعنی کسی کو مانا کسی کو نہ مانا نہیں، سب پر ایمان. وَنَحْنُ اور ہم، لہو اسی اللہ کے، مسلمون فرما بردار ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مسلمون اور ہم اس اللہ رب العزت کے فرما بردار ہیں. بس یہاں تک.